ہاں تو وہ آواز تم دونوں کی تھی۔ نورے جیسے ہی ایشی کو لینے کے لیے حانم کے کمرے میں داخل ہوئی تو حانم اسے چھیڑے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ حانم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس غلطی سے میں اندر چلی گئی تھی۔ نورے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو اور وہ اب اپنے حق کی صفائیاں دے رہی تھی۔ غلطی سے غلطی سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے نورے۔ حانم کا انداز شرارتی تھا۔ نورے کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ بلند کہہ لگائے، کتنا شرماتی تھی نورے بھی نا۔ ایشی کو بھوک لگی ہوگی، لاؤ یہاں دو اسے۔ اس نے ایشی کو پکڑنا چاہا تو حانم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہیں تجھے زیام سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کے چہرے پر کھلتے محبت کے رنگوں کو دیکھ کر حانم نے اندازہ لگایا، جبکہ نورے چند ثانیے کے لیے دھک ہوئی تھی۔ نہیں مجھے محبت؟ تم پاگل ہو حانم؟ صاف ہلکانے والے انداز میں اس نے انکار کرتے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ تمہاری دھڑکنیں کیوں بے ترتیب ہو رہی ہیں؟ حانم نے اس کی ایک ایک چیز کا نوٹس لیا تھا۔ نورے نے اب نظریں چرانے کی بجائے حانم کی جانب دیکھا، جو ایک ہی پل میں اس کے حال سے واقف ہو گئی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس زیام باقی مردوں جیسا نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں ہوس نہیں ہے اور وہ اتنے پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی اس نے زیام کی شان میں اور بھی قصیدے پڑھنے تھے، مگر جیسے ہی اس کی نظر دروازے سے انٹر ہوتی زیام پر پڑی، اس کی زبان کو اسی وقت بریک لگی تھی، جبکہ ایک نظر اس پر ڈالتے حانم نے اپنی ہنسی روکی۔ نورے حانم، نورے حانم، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آریان کے کمرے میں داخل ہوتے وہ ان دونوں کی جانب دیکھ کر بولا، جبکہ نورے نے زیام کو دیکھتے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی، جسے زیام کی نظروں نے کافی مزے سے نوٹ کیا تھا۔ ہاں بولو زیام، حانم نے سابقہ لہجے میں پوچھا۔ حانم اور زیام کی ایج میں زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا، اسی لیے اس نے بھی آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا۔ حانم 26 کی تھی اور زیام 27 کا، جبکہ آریان اور باران اس سے 2-3 سال بڑے تھے۔ تم دونوں ہی جانتی ہو باران تالیہ سے محبت کرتا ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ تالیہ انگیجڈ ہے۔ زیام شاہ نے بات کا آغاز کیا تو حانم نے اس بات میں اپنے سر کو خم دیا۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ حانم کو اگلی بات جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ تالیہ کا جو فیانسی ہے، اس کا غیر قانونی کاموں میں ہاتھ ہے، یقیناً یہ بات تالیہ بھی نہیں جانتی۔ حانم نے اس کا فیانسی دیکھا تو نہیں تھا، مگر اس بارے میں سنا ضرور تھا، لیکن حانم کو وہ ذرا پسند نہیں تھا جو اس کی دوست کے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے تالیہ کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ شخص اس قابل نہیں ہے، مگر تالیہ کے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ زیام، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حانم اس کی باتوں میں الجھی، جبکہ نورے نے خاموشی سے ان کی باتوں کو سنا تھا۔ دیکھو حانم، بات یہ ہے کہ اس کا فیانسی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات باران کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ تالیہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جس جس کے لیے تالیہ کو تم دونوں نے ولا میں لانا ہے، تاکہ وہ باران کی نظروں کے سامنے رہے۔ ایک سانس میں بولتے زیام نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھا، جو یکدم مدم مدے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، تالیہ ولا کبھی نہیں آئے گی۔ حانم تالیہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ حانم ایسے تو نہیں بولو، باران کے پیار کا سوال ہے، زیام شاہ نے مزاحیہ انداز میں بولا تو حانم نے بہت سوچنے کے بعد کوئی حل نکالا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر نورے اسے انسسٹ کرے تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ نورے واحد تھی جس کی بات تالیہ کبھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ نورے، پھر تمہیں باران کی مدد کرنی ہوگی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کیسے تالیہ کو ولا میں لانا ہے۔ زیام نے اسے ساری کہانی بتائی اور نورے کو اس طرح کرنے کو کہا۔ گارڈ کی جانب سے آتے حانم نے دیکھا آریان پاشا ہیوی بائک پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ دفعتاً اس نے وہیں سے اسے آواز لگائی اور بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ رکیں آریان، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ازلی لہجے میں بولتی وہ جلدی سے آریان کے پاس آئی۔ کیا کام ہے تمہیں؟ جواب دینے کے بجائے آریان نے سوال کیا۔ آپ بتائیں نا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حانم نے اپنا سوال دہرایا تو آریان نے کوفت سے اسے دیکھتے آنکھیں گھمائی تھی۔ بابا نے بلایا ہے، گھر جا رہا ہوں۔ تعصب سے بولتے اس نے بائک سٹارٹ کر دی تو حانم نے عجلت میں اس کی بائک کے سامنے آئی، اور کہ کہیں وہ اس کی بات سنے بغیر نہ چلا جائے۔ مجھے بھی گھر جانا ہے، مجھے ساتھ لے کر چلیں۔ کیوں؟ تمہیں کیا کام ہے اب؟ آریان نے بیزاریت سے کہا۔ وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی، یہ بات آریان کو کہاں منظور تھی۔ میرا کچھ رہ گیا ہے، مجھے وہ لینا ہے، آپ پلیز مجھے ساتھ لے کر چلیں۔ حانم کی حانم کی پین ڈرائیو جو واش روم کے بیسن کے نیچے موجود جگہ پر رکھی بھول آئی تھی، وہ ابھی سے چاہیے تھی۔ مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا۔ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں ماما سے بھی مل لوں گی۔ حانم نے ایک ٹھوس ثبوت دیا تو آریان نے گہرا سانس کھینچتے حامی بھری۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ چادر اوڑھو خود پر۔ آریان نے ایک نظر بھرپور اس کا جائزہ لیا، جو شلوار قمیض پر دوپٹے کو ایک سائڈ پر لٹکائے ہوئے تھی۔ میرے پاس چادر نہیں ہے، صرف دوپٹہ ہی ہے، حانم نے سپاٹ لہجے میں کہا تو آریان نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا تھا۔ اچھا پھر دوپٹہ اوڑھو اچھے سے، آریان پاشا نے حکمیہ کہتے اشارہ کیا اس کے دوپٹے کی جانب، جو فارمیلٹی کے طور پر ایک سائڈ پر لٹکا تھا۔ ناگہانی جلدی سے خود
خانم جلدی سے خود پر دوپٹہ پھیلاتی وہ آریان کے پیچھے آتی بائک پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے بیٹھ رہی ہو؟ تم لڑکیوں کی طرح بیٹھو۔ آریان نے تھوڑا سا رخ موڑتے ایک نظر پیچھے ڈالی، جو دونوں طرف ٹانگیں کیے ہیوی بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ صحیح تو بیٹھی ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ خانم تھوڑا سا چیڑ کر بولی تھی، جبکہ آریان نے ڈپٹنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیچے اترو لڑکی، اور ایک طرف ٹانگ کر کے بیٹھو۔ ہذیانی سے بولتے آریان کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ آریان کے اشتعال سے کہنے پر وہ فوراً سے بائک سے اتری اور ایک طرف ٹانگ کر کے بیٹھ گئی۔ نقاب کیوں نہیں کیا؟ نقاب بھی کرو، حاکمانہ لہجے میں بولتے آریان نے کڑک کر اسے دیکھا تھا، جسے ایک ایک بات خود اسے بتانی پڑ رہی تھی۔ نہیں، میں نقاب نہیں کروں گی۔ خانم نے صاف انکار کیا، وہ نقاب نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے کرنا آتا تھا۔ میں نے کہا نقاب کرو ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ مصنوعی برہمی سے بولتے وہ خانم کو ایک پل کے لیے طیش دلا گیا تھا۔ کیوں کروں میں نقاب؟ مجھے نہیں کرنا آتا۔ میں نہیں چاہتا مجھ سے منسوب چیزوں پر کسی کی نظر پڑے۔ تم میری انچاہی بیوی ہی صحیح، مگر میں تم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اپنا رخ پیچھے کی جانب کرتے اس نے خانم کا ایک سائیڈ کا پلو اٹھا کر اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ ہاتھ رکھو اب یہاں پر۔ اس نے اس انداز میں دوپٹہ آگے کیا کہ بس اب اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، جبکہ خانم کا دل اچھل اچھل کر باہر آنے لگا۔ آریان کی آواز اس کے کانوں میں گھومنے لگی تو خانم نے میٹھا سا مسکراتے آریان کی شرٹ کو ایک ہاتھ سے اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ پھر آریان نے اسی وقت بائک کو سٹارٹ کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ پہنچ گئے تھے۔ ماما سے ملنے کے بعد خانم سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور آریان پاشا صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ ازوا بھی ابھی تک یہیں پر تھی اور آریان کو خانم کے ساتھ دیکھ کر وہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ اپنی پین ڈرائیو لینے کے لیے وہ کمرے میں آ گئی جب اسی کا وقت اس کا قمیض کی پاکٹ میں رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایم جے کی کال تھی تو فوراً سے دروازہ بند کرتے اس نے کال کو ریسیو کیا۔ خانم، خانم یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کال پک کرتے ایم جے کی ابھرتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا جیری، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس کی پریشانی میں ڈوبی آواز پر خانم کا دل بھی گھبرایا تھا۔ خانم، تمہیں یاد ہے اس رات جب کہیں تمہیں قید کرنے کے لیے کسی نے پکڑا تھا؟ ہاں جیری، آگے بولو۔ ایم جے نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو وہ بے چین ہوئی۔ اس شخص نے تمہاری گردن پر کان کے قریب موجود ٹیٹو کو دیکھ لیا تھا، جس وجہ سے وہ لوگ اب تمہاری تلاش میں ہیں۔ ایم جے کا لہجہ پریشان کن تھا، لیکن اس کے مقابلے میں خانم نے محض ایک سرد آہ بھری تھی۔ جیری، اس وقت میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ایک ٹیٹو ہی تو دیکھا ہے۔ خانم نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، بھلا ایک ٹیٹو ثبوت تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ خانم، تم سمجھ نہیں رہی، وہ جو کوئی بھی لوگ ہیں وہ بہت جلد تم تک پہنچنے والے ہیں۔ جہری، پہلے تو ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ لوگ مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسرا تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ خانم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے آرام دہ لہجے میں کہا تھا۔ خانم، میں نے خود سنا ہے۔ یہ سب جب بھی کالز ہیک کرتے ہیں، لائن ٹریس کر رہا تھا تبھی میں نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے، مگر انہوں نے مزید بات نہیں کی اور اب وہ نمبر بن جا رہا ہے۔ ایم جے نے سچائی سے بولتے خانم کو چونکا دیا تھا۔ جیری، تم مجھے نمبر سینڈ کرو، میں خود دیکھ لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ عجلت میں بولتے خانم نے رابطہ منقطع کر دیا تھا، کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ موبائل اور پین ڈرائیو جیب میں ڈالتی وہ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی اور بابا کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ آریان سے پوچھ سکے کہ ولا کب جانا ہے۔ پاشا صاحب کے کمرے کے نزدیک آتے اس کے چلتے قدم باہر ہی تھم گئے تھے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے آتی آوازوں پر وہ ٹھٹکی تھی۔ بغیر اندر جانے کا ارادہ کرتے اس نے 2 منٹ ان آوازوں کو غور سے سنا۔ آریان، تم جانتے ہو نا، میں بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اروزہ کی آواز ابری تو خانم حیران ہوئی۔ ایک پل کے لیے خانم کا دل ڈوبنے لگا۔ اروزہ، اب میں شادی شدہ ہوں، یہ بات پہلے کی تھی۔ آریان کے انداز سے صاف بیزاریت ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں، تمہاری زبردستی شادی ہوئی ہے، تم خانم کو طلاق دے دو پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ اروزہ بول رہی تھی جبکہ خانم کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا تھا۔ کیوں وہ لڑکی اس کے بنے بنائے پلان کو خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک ہی بنا وقت ضائع کیا خانم نے غصے کی حالت میں دروازے کو دھاڑ سے کھولا، مگر جو اندر کا منظر اسے دیکھنے کو ملا تو اس کی آنکھیں ہی حیرت سے پھیل گئی تھی۔ خانم نے بے یقینی بھری نظروں سے دیکھا، آریان بیڈ پر لیٹا تھا اور اروزہ اس پر گری ہوئی تھی۔ اس کے بال آریان کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دونوں جانب سے ایک لمحے کا کام ہوا تھا بس۔ یہاں سے خانم نے دروازہ کھولا اور وہاں سے اروزہ رولڈ ہوتی آریان پر جا گری۔ لیکن یہ دیکھتے ہی جو غلط فہمی خانم کے ذہن میں جنم لے چکی تھی، اس کا کیا؟ آریان نے اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹائے اور سامنے کھڑی خانم کو دیکھا، جو شکی نظروں سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، آریان نے ایک جھٹکے میں سے خود سے دور کیا تو اروزہ رخ موڑتی خانم کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں اب شعلے برسانے کو تیار تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسے آگ تو بہت لگی، مگر جلد ہی خود پر ضبط کر گئی۔ بیزاریت سے خانم کو دیکھتی وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر ایک غیر شناسا نظر اس پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
جبکہ حانم کی نظروں کا پورا فوکس آریان پر تھا جو بے قصور ہونے کے باوجود الجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ اروازہ آپ کے ساتھ بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ حانم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا لیکن وہ خود پر ضبط کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہائی لیول کی جنم حانم کو ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اروازہ کے بال نوچ لیتی جو اس کے شوہر کو طلاق کے مشورے دے رہی تھی۔ وہ غلطی سے اس کا پیر پھسلا تو مجھ پر گر گئی۔ بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھتے آریان نے انجان لہجے میں کہا، اچھا یہ غلطی تھی تو آپ کی گردن پر نشان کیسے آئے؟ آریان کے قریب آتے حانم نے اس کی گردن پر اپنی نظروں کا زاویہ باندھا تھا۔ آریان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اس کی گردن پر گھریاں ڈالتے آگ بگولا ہونے لگی تھی۔ کون سے نشان؟ آریان نے غیر شناسائی سے بولتے حانم پر اپنی نظروں کا تسلط قائم رکھا۔ یہ نشان آج صبح ہی اس کی گردن پر ٹریننگ کرتے ہوئے پڑے تھے۔ یہ سرخ سرخ نشان دانتوں کے لگ رہے ہیں۔ کارڈار نظروں سے گھورتے وہ سلگ کر بولی تو آریان نے بیزاریت سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ یہ تو لو بائٹ کے نشان ہے۔ مزید آریان کی طرف بڑھتے حانم نے ایکس رے والی نظروں سے اس کی گردن کا جائزہ لیا۔ حانم تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کے خود ہی سے اندازے لگانے پر آریان نے اسے چڑ کر دیکھا، جبکہ حانم نے اس کے مزید قریب ہوتے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھتے تشویش سے اسے گھورا تھا۔ حانم یہ لو بائٹ نہیں ہے۔ آریان نے اپنی گردن سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو حانم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بالکل لو بائٹ نہیں ہے، کزن بائٹ ہے۔ تیکھی نظروں سے آریان کو دیکھتی وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، آپ کا اور اروزہ کا چکر چل رہا ہے نا؟ حانم شکی مزاج خاتون بن گئی۔ حانم تم ہوش میں ہو؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ آریان جانتا تھا یہ سب دیکھ کر وہ ایسا ہی کچھ مطلب نکالے گی۔ میں نے خود سنا تھا، وہ آپ کو بول رہی تھی کہ حانم کو طلاق دیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ سپاٹ لہجے میں بولتی اس کا دل چاہا اروزہ کا حشر بگاڑ دے۔ حانم وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آریان کا انداز حتمی تھا جیسے وہ مزید بحث کے موڈ میں نہ ہو اور بات کو اب ختم کرنا چاہتا ہو، لیکن حانم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کزن ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ رومانس کرنا شروع ہو جائے۔ حانم نے ایک اور طنز کا تیر چلایا مگر اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آ گئی تھی۔ اروازہ کو آریان کے قریب دیکھ کر اسے دکھ ضرور ہوا تھا مگر وہ اپنا غم ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ حانم میں آخری بار بول رہا ہوں، جو تم نے دیکھا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ باقی جو تم نے سوچنا ہے تم سوچ سکتی ہو، میں مزید صفائی نہیں دے سکتا۔ کڑک اور سنجیدہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ بیڈ سے اٹھ کر ایک سخت گھوری سے اسے نوازتا اسی وقت باہر چلا گیا۔ دفتن مڑ کر اس کی پشت کو دیکھتے حانم نے محسوس کیا اس کی آنکھیں بھر چکی تھی، جسے 1 منٹ میں اس نے خالی کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حانم تیرے ساتھ؟ پیار اسے کروانے آئی مگر خود ہو جائے گا ایسا نہیں سوچا تھا۔ نہایت ہی بے دردی سے اپنے گال کو رگڑتے اس نے خود پر ماتم کرنا چاہا۔ دن بدن وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آریان کی محبت کا ناٹک کرتے کرتے وہ محبت کی زنجیروں میں بند گئی ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل مغرور چال چلتی وہ ایک دم دھڑلے سے دروازہ کھول گئی تھی۔ باران خان زادہ جو مصروف انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، ایک پل کو سامنے اشتعال کی صورت بنی تالیہ کو دیکھتے اس کی انگلیاں بے ساختہ چلتی چلتی رکی تھی۔ تیش کے عالم میں باران کو گھورتی وہ چلتی اس کے پاس آئی تو باران نے اسے نظر انداز کرنا ضروری سمجھا۔ تم جانتے ہو نا اس فائل کو میں تمہارے تم جانتے ہو نا اس فائل میں تمہارے بھی سگنیچر چاہیے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ تالیہ اچانک سے اس پر برس پڑی تو باران نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو آفس آتے ہی بھڑکتی اس کے کیبن میں آ گئی تھی۔ جانتا ہوں، فائل یہاں پر رکھ دو۔ باران کا انداز روکھا سا تھا تو تالیہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس پر سائن کرو ابھی، تالیہ نے روبدار انداز میں بولتے حکمیہ کہا تو باران نے زیر خندق لہجے سے اسے گھورا تھا۔ یہاں رکھ جاؤ، فری ہو کر دوں گا۔ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے وہ نہایت ہی مہارت سے اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ابھی کرو سائن اور اب اپنا یہ ڈرامہ بند کرو۔ تانیہ زچ ہو کر بولتی، اپنی حقیقت بتانے کے بعد بھی وہ آفس میں کیا کر رہا تھا؟ اسے غصہ آیا تھا۔ کون سا ڈرامہ؟ اب کی بار باران نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے اپنے دانت زور سے بھینچے تھے۔ میں جانتی ہوں تم ایجنٹ ہو، اسی لیے یہ سب ڈرامہ بند کرو، اب شرافت سے میری کمپنی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ خود پر بے تحاشا ضبط کرتی وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، میں آیا اپنی مرضی سے تھا اور جاؤں گا بھی اپنی مرضی سے۔ باران خان زادہ کا لہجہ مغروری تھا۔ یکا یک تالیہ نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ اگر تم ایک سمجھدار مرد ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ بہتر ہے تم اپنے راستے چلو اور مجھے اپنے راستے پر چلنے دو۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو پھینکنے والے انداز میں اس کے ٹیبل پر رکھتی وہ سلگتی ایک لمحے میں وہاں سے بھاگنے کی بجائے فوراً سے پہلے اس کے کیبن سے نکلی تو اس کے جاتے ہی باران اس کی پشت کو دیکھ کر تیکھا سا مسکرایا تھا۔ پگلی غصے میں اتنی جان لیوا لگتی ہے، دل چاہتا ہے سب کچھ بھلائے، بس اپنی جسارتوں سے اس کا غصے کی جگہ حیا سے منہ لال کر دوں۔ باران نے خود کلامی کرتے اپنا سر جھٹکا، پھر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ موبائل کے ذریعے اس نے پل پر تالیہ پر نظر رکھی تھی۔
کام سے گھر آتے اس نے نورے کو ڈھونڈنا چاہا جو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایشی کو سلانے کے بعد وہ اپنا ڈریسنگ سیٹ کر رہی تھی جب زیام شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نورے، ایک کپ چائے بنا دو گی؟ سر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ زیام نے تکے تک کے انداز میں نورے کو دیکھا تھا۔ اچانک سے اپنے عقب سے آتی کسی کی آواز پر وہ چونکی، پھر تھوڑا سا پزل ہوئی، پھر اس نے مڑ کر زیام کو دیکھا۔ نورے، حوصلہ رکھ، تجھے کنفیوز نہیں ہونا۔ نورے اپنے افکار میں بڑبڑائی تھی۔ تھوڑا سا کام رہتا ہے، فری ہو کر بنا دیتی ہوں۔ خود کو بے تحاشا ہمت دیتی وہ جلدی سے اپنی نظریں زیام سے ہٹا گئی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں تو اس لحاظ سے تمہیں میرا کام پہلے کرنا چاہیے۔ بیڈ سے پرفیوم پکڑنے کے لیے وہ اٹھی جب زیام شاہ اس کے قریب آیا۔ زیام کو اپنے ساتھ اتنے قریب دیکھ کر اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ نہیں مانتی میں آپ کو شوہر؟ لہجے کو نارمل کرتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ زیام شاہ واش روم والا منظر بھول جائے نورے بہک گئی تھی، لیکن ابھی اس نے حوصلے پر خاصا کنٹرول رکھا تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ نورے کو بازو سے پکڑتے زیام نے ایک ہی جست میں اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ ایک پل کو جسم بے جان ہوا، دل میں خوف سا ابھر آیا، گویا وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ نورے بھی اسے خود سے دور نہ کر سکے۔ آپ کے آپ کو شوہر نہیں مانتی، اسی لیے تھوڑا دور رہا کرے مجھ سے۔ میں آپ کو شوہر نہیں مانتی، اس لیے تھوڑا دور رہا کرے مجھ سے۔ لفظوں کا چناؤ درست کرتی وہ بنا بہکے صاف صاف لفظوں میں سے باور کروانے لگی۔ مقصد مقصد زیام شاہ کی بڑھتی جسارتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ مانو گی؟ تمہیں ماننا پڑے گا۔ بے اختیار ہوتے جذبات پر قابو پاتے وہ پرسکون لہجے میں بولا تو نورے نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں مانوں گی؟ مانو گی تم؟ میں منواؤں گا تم سے۔ زیام شاہ کا لہجہ اٹل تھا، اس کی سانسیں نورے کے چہرے کو چھو رہی تھی، اسی لمحے نورے کو کچھ ہونے لگا۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں مجھے؟ نورے نے آنکھیں چھوٹی کرتے سے گھورا تو زیام شاہ مبم سا مسکرایا تھا۔ بالکل، تم دوڑتی ہوئی میری باہوں میں آؤ گی۔ زیام کا اٹل لہجہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نورے کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس دوران اس کی نازک ہوتی حالت سے وہ کافی لطف اندوز ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر؟ جس دن ایسا ہوگا میں خود آپ کو اپنا شوہر مانوں گی۔ نورے کو اپنے جذباتوں پر پورا یقین تھا جو جتنا مرضی بکھر جائیں گے، مگر پہل وہ خود کبھی نہیں کرتی تھی۔ دیکھ لو، مکر مت جانا، اس نے دور ہوتے کہا اور دروازے کے پاس آیا۔ آدھا دروازہ بند تھا، آدھا اس نے خود کر دیا۔ نورے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، نظریں اب زیام شاہ پر نہیں تھی۔ زیام شاہ کی زیام کے خرافاتی دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ دروازے سے باہر جانے کے بجائے اس نے اپنے قدم وہیں پر جما لے۔ دروازے کے بٹن پر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتے اس نے کمرے کی چلتی ساری لائٹ کے بٹن اوپر کر دیے، جس وجہ سے پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ بالکل اسی طرح نورے کا دل تاریکی میں ڈوبا اور اس نے ارد گرد نظریں گھمائی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ زیام، کہاں ہیں آپ یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ نورے کی خوف سے کانپتی آواز زیام کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نورے نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا مگر ناکام رہی۔ خوف نے الگ ہی اس کے ذہن میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اس وقت وہ کیا کرے۔ زیام شاہ جانتا تھا اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب اس نے وہیں دروازے پر کھڑے اپنے موبائل کو آن کیا جس کے باعث ہلکی سی روشنی پیدا ہوئی، جبکہ تھوڑی سی روشنی زیام شاہ کی جانب سے آتی دیکھ کر وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی سیدھے اس کے سینے سے لگ گئی، تو اسی پل زیام شاہ نے اپنا حصار اس پر تنگ کیا تھا۔ زیام، اندھیرا کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اس کے سینے سے لگی وہ بھیگی ہوتی آواز میں بولنے لگی تو زیام شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ کو آن کر دیا۔ دفتن پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زیام کے کہنے کے مطابق وہ دوڑتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ یہ منظر کراچی کے اعلی شان مال کا تھا۔ بائبل کے بازو میں بازو ڈالے تالیہ بے تحاشا خوش تھی۔ بنسبت تالیہ کے بائبل کا چہرہ تھوڑا سا بیزاریت ظاہر کر رہا تھا۔ تالیہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر آ تو گیا تھا، لیکن اس کے چونچلے دیکھ کر اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ بائبل، چلو چوڑیاں لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ تو تم مجھے بھی چوڑیاں پہلے خرید کر دیا کرتے تھے۔ بائبل کے ساتھ بات کرتے وہ بالکل بچوں جیسا ریاکٹ کرتی تھی۔ اس کا بازو کھینچ کر سٹال کی جانب بڑھتے وہ ایک ایک چوڑی کا پیکٹ پکڑ کر دیکھنے لگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑا شخص کوفت میں غرق ہو رہا تھا۔ تالیہ کو ڈیل کرنا اسے بعض دفعہ کافی بھاری پڑ جاتا تھا، مگر جلد اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ فی الحال تو بائبل نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ دور پلر کے پیچھے چھپی دو آنکھیں ان دونوں کے اچھے سے جائزہ لے رہی تھی۔ بہران نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ بائبل کے ساتھ ہے تو بس اس سے رہا نہیں گیا۔
اور وہ اس کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ بائبل کو تالیے کے قریب اتنا دیکھ کر اس کا انگ انگ جل رہا تھا، مگر وہ صرف صبر کے گھونٹ بھر گیا تھا، ورنہ بائبل کا پتہ کاٹنا اس کے لیے ایک کھیل تھا، لیکن وہ تالیہ کو بذات خود بزن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تالیہ نے تالیہ نے کب سے ایک ہاتھ میں کافی کو پکڑا تھا جس کے وہ لمحے بعد گھونٹ بھر رہی تھی۔ بائبل، مجھے چوڑیاں تم پہناؤ۔ تالیہ نے بائبل کی جانب دیکھ کر کہا، جو اس سے راہ فرار چاہ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ تالیہ کو یہی مال میں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن وہ مجبور تھا۔ تالیہ کے بڑے ہاتھوں سے چوڑیاں لیتا وہ مصنوعی مسکرانے لگا تھا۔ باران سوچ بھی نہیں سکتا تھا تالیہ اتنی میچور ہو کر یوں پاگلوں کی طرح بائبل کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ بندہ اسے سرے سے نظر انداز کرتا تھا، مگر یہ بات تالیہ کو نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ تو اس کے نظر انداز کرنے کو، اس کی بیزاریت کو بھی پیار سمجھ بیٹھی تھی۔ تالیہ نے اندھا پیار کر لیا تھا، اب یہ اندھا پیار اسے ڈبونے والا تھا۔ تالیہ کا بازو تھامے اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دی، جبکہ تالیہ اب اپنے بازو کو چھلکاتی چوڑیوں کی چھن چھن سننے لگی، مگر اس دوران اس کے اچھلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود کافی تھوڑی سی اس کے ساتھ اچلتی ہوئی بائبل کے جوتوں پر گر گئی۔ اگلے ہی لمحے بائبل نے سخت زہریلی نظروں سے تالیہ کو دیکھا، جو اس کے ساتھ اس کے جوتے گندے کر چکی تھی۔ جذباتی لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے جوتوں پر کافی گرا کر انہیں گندا کر دیا۔ بائبل نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو تالیہ نے منٹ میں اس کے بدلتے روپ کو دیکھا۔ سوری بائبل، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کے نظر اس کے جوتوں پر ڈالتے وہ معذرت بھرے لہجے میں بولی تھی، اندھی ہو تم؟ میرے جوتے گندے کر دیے۔ بائبل اپنے آپے سے باہر ہوتا چلایا تو تالیہ یکدم سے چونکی تھی۔ صاف کرو میرے جوتے، جلدی۔ تالیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مال میں کھڑا وہ اسے جوتے صاف کرنے کو بول رہا تھا۔ آج پہلی بار تالیہ کو غصہ آیا۔ تالیہ، یہ پکڑو اور صاف کرو۔ بائبل کا روکھا رویہ باران سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر ابھر کر باہر آ رہی تھی۔ تالیہ نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑا اور خود پر بے تحاشا ضرب کرتی وہ فرش پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھنے لگی۔ دوسری جانب یہ دیکھ کر باران تو آگ بگولا ہو گیا۔ ایک پل میں پلر کی اوٹ سے نکلتے وہ اشتعال کے عالم میں چلتا اس کے پاس آیا۔ باران کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یکا اس نے تالیہ کا ہاتھ پکڑا جو اس کے جوتوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ غصے کی حالت میں باران نے تالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور زیر خندق سے بائبل کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی سے باران کو دیکھ رہا تھا۔ باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے کیا تو تالیہ باران کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تالیہ پر چلانے کی؟ عیش کے عالم میں باران نے اس کا کالر پکڑ کر اسے اچھے سے جھنجھوڑا تو بائبل نے پہلی ہی نظر تالیہ پر ڈالی، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ یہ کیا ہے؟ عورتوں کی عزت نہیں آتی تجھے بغیرت مرد؟ تو نے سوچ بھی کیسے لیا وہ تیرے جوتے صاف کرے گی؟ باران کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے دھاڑ دھاڑ کر بولنے پر پورا مال اب ایک جگہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ ہاؤ ڈے یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کالر کو جھنجھوڑنے کی؟ بائبل بھی اب غصے میں آ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تالیہ فوراً سے آگے کی جانب بڑھی۔ باران، چھوڑو بائبل کو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چھوڑو اسے۔ باران کے بازو پر ہاتھ رکھ کے اس نے بائبل سے دور دھکیلنا چاہا، مگر باران ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تالیہ، تم چپ کر کے میرے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا اس لڑائی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ برستی خون برستی نظروں سے تالیہ کو دیکھتے اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر تالیہ نے اس کی وارننگ پر کان نہیں دھرے۔ جبکہ باران نے اب کی بار ایک گھونسا بائبل کے منہ پر رسید کیا، جس کی بدولت اس کا غصہ چنگاریوں کی صورت بھڑکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مڑتے ہوئے باران پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی باران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ باران کے الفاظ آگ برساتے اس پر پڑے۔ تالیہ نے باران کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن وہ آج تالیہ کے بے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میری بندی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ تو کون ہوتا ہے مجھے سب بولنے والا؟ بائبل ترخی سے بولتا باران کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ ناگہان تالیہ بائبل کی جانب آتی اسے قابو کرنے لگی۔ بکواس بند کر اپنی، اگر تو نے اسے دوبارہ اپنا کہا نا تو میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شیر سے بھی تیز دھاڑتا وہ آندھی طوفان کی طرح اس کی جانب لپکا تھا، مگر اس سے پہلے ہی تالیہ ان کے راستے میں ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ تالیہ، میں کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ۔ اس بغیرت کو آج میں بتاؤں گا کہ عورتوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ باران اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، اسے اشتعال چڑھ رہا تھا۔ تو کیا مجھے بتائے گا سالے؟ دیکھ میں اب تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ تندہی سے بولتے سے اپنے بازو کی مدد سے ایک جھٹکے میں تالیہ کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا، مگر وہ ایک شاندار دھکے کی وجہ سے گھومتی ریگ سے جا لگی۔ اس کا بازو مڑا اور بری طرح سے ریگ سے ٹکرایا۔ یہ دیکھ باران اسی وقت اپنے جلاد والے غصے میں آتا اس کی اور بڑھا تھا، اس پر چپٹ کر اسے زمین پر لگاتار گھونسے اس کے منہ پر رسید کرنے لگا۔ معاملے کو بگڑتے دیکھ کر کچھ تماشا دیکھنے والے لوگ آگے بڑھے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے لگے، مگر باران خان زادہ تو پاگلوں کی طرح اسے پیٹ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگ پڑا۔ اسے جی بھر کر مارنے کے بعد اس نے دور ہوتے
وہ تالیے کی جانب بڑھا جو اپنا پیر پکڑے درد سے کرا رہی تھی۔ اشتعال سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتے اس کے پاس آتے اس نے بغیر کچھ بولے تالیے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، تو تالیہ نے اسی وقت مزاحمت کی، جس پر باران نے اسے اس قدر سخت گھوری سے نوازا کہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تالیہ کو گاڑی میں بٹھاتا وہ فرنٹ سیٹ سنبھالتے گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا تھا۔ زیام شاہ کے سینے کے ساتھ لگی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ تھی، وہ انتہائی خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے بخوبی وہ منظر دیکھا تھا جب زیام نے سوئچ بورڈ سے لائٹ کو آن کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بجلی کی رفتار سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا؟ نورے اپنی ناک کے نتھوں کو پھلاتی اسے گھورنے لگی، اس کا اشارہ صاف سوئچ بورڈ کی جانب تھا۔ میں جوک سنا رہی ہوں جو آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کتنی ڈر گئی تھی؟ بھلا ایسے کوئی کرتا ہے؟ نورے نے زیام کو دیکھا جو مدم سے اسے دیکھتا مسکراتا جا رہا تھا۔ کہا نا تم دوڑتی میری باہوں میں آؤ گی۔ نورے کا بازو چلکتے ہی کھینچتے اس نے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ نورے نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ یہ سب چیٹنگ ہے، آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ خود کو چھڑواتی وہ زیام سے دور ہوئی تھی۔ اب مانو گی تم مجھے اپنا شوہر؟ نورے کے قریب ہوتے دل نشین لہجے میں بولتے زیام شاہ نے اس کے سہمے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو نورے ایک پل کے لیے شل ہوئی تھی۔ تمہیں بولا تھا مکر مت جانا، اپنی مرضی سے تم میری باہوں میں دوڑتی آؤ گی، اب راہ فرار کا تو سوچنا بھی مت۔ نورے کو ایک ہی جس میں اپنے بازو کے ساتھ لگاتے زیام نے اس کے بدن سے آتی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اچھے سے اسے محسوس کیا۔ اب کی بار نورے بغیر مزاحمت کے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ آخر اپنے بولے گئے الفاظ اس پر بھاری پڑ گئے تھے۔ اب مزید مزاحمت کا کیا فائدہ؟ اس نے خود ہی تو بولا تھا، پھر کیسا کترانا؟ باران تالیہ کو ولا لے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں لے جائے بغیر کچھ بولے اس نے تالیہ کا بازو چیک کیا، جہاں چوٹ کا تو کوئی نشان نہیں تھا، بس ہلکی سی سوزش تھی۔ تالیہ اسے مخاطب کر رہی تھی مگر باران کوئی بھی جواب دیے بغیر اسے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نورے کو اپنے کمرے میں بھیج دیا جو ابھی تک کھانا بنا کر فری ہوئی تھی۔ آریان اور ہانم بھی اب گھر آ چکے تھے، جبکہ ہانم بھی کچن میں تھوڑا سا کام مکمل کر کے تالیہ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کھانا سارا نورے نے بنایا تھا اور ہانم اس کی مدد کے لیے صرف سلاد کاٹ رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد باران خانزادہ آریان پاشا اور زیام شاہ باہر ہال میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا ہوا تو تالیہ کو یہاں لے آیا، میرے پاس ایک زبردست پلان ہے اس کا پردہ فاش کرنے کا۔ آریان پاشا لہجے میں بولا آریان سپاٹ لہجے میں بولا تو باران اور زیام اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اب کیا پلان ہے؟ باران نے ہنوز انداز میں کہا، تھوڑا سا غصہ اس سے باتیں کر کے ختم ہو گیا تھا۔ تالیہ کا موبائل اور بیگ چیک کرنا ہے۔ تو نے باران؟ آریان نے کچھ سوچتے حکمیہ کہا تو باران نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آریان تو جانتا ہے اگر یہ بات سچ نکلی تو میں نہیں سہن کر پاؤں گا، اسی لیے تو یہ کام مجھ پر نہ ڈال۔ باران بیزاری سے بولا تو آریان نے کہا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا، تو صاف لفظوں میں انکار کر رہا ہے۔ باران آریان تو بات کو سمجھ، اس طرح سے جاسوسی نہیں کر سکتا۔ ہاں جب پیار میں اس کی جاسوسی کر رہا تھا تب تو تجھے موت نہیں پڑ رہی تھی، اور اب جب دوست کو ضرورت ہے تو تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آریان معنی خیز طنز پر بولا تو باران نے اپنے لب بھینچے تھے۔ یار تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ پیار میں جاسوسی ہضم ہو رہی تھی مگر مجھے شک کی بنیاد پر جاسوسی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر تو نہیں کرے گا تو میں کر لوں گا۔ اچھا پھر تو نہیں کرے گا تو میں کر لوں، تجھے جیلسی تو نہیں ہوگی؟ مطلب تیری بندی ہے، تجھ سے اجازت ضروری ہے۔ آریان نے پوچھنا ضروری سمجھا جب کہ زیام شاہ خاموش بیٹھا ان کی نوک جھوک سن رہا تھا۔ نہیں ایک بیگ ہی تو چیک کرنا ہے، پھر پوچھ کیوں رہا ہے تو؟ باران نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو آریان نے مسکراتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا جیسے تو جنونی انداز میں سے پیٹ کر آیا ہے، کہیں مجھے ہی نہ لگا دے، اس لیے اجازت ضروری ہے۔ آریان فارمل لہجے میں بولا تو زیام شاہ نے کہکا لگایا تھا، جبکہ باران نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، غصہ مت کر، یہ بتا وہ کیمرہ تو نے بنایا تھا جس سے ہم نے کرائم لیڈی کے ثبوت کے ساتھ پکڑنا ہے؟ آریان کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں بنا لیا ہے، بس تھوڑا کام رہتا ہے، آج کام مکمل کر لوں گا، پھر تو کل اپنے آپریشن میں اس کا استعمال کر لینا۔ اب اس کیمرے کے ذریعے کل ہونا تھا کرائم لیڈی کا پردہ فاش، جسے دیکھ کر ان تینوں کے ہوش اڑنے والے تھے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ لوگ بار بار کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تشنگی یار اور جان تمنا کدھر گئے، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو رائٹر ہیں علی شیخ خان، انہوں نے جن جن لوگوں نے اس کے ناول کو مطلب وائس اوور میں کیا تھا، آڈیو بک میں کیا تھا، ویڈیو میں کیا تھا، یہ جیسے بھی کیا تھا، اس نے ان سب کو سٹرائکس دی ہیں، اور مطلب ہم نے بہت ساری ایپیسوڈز کی تھی تو مجھے بھی تقریباً 13 سٹرائکس آئی ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا چینل بھی مطلب
کچھ دنوں کے لیے تو ویڈیو بھی پوسٹ نہیں ہو کر سکا تھا میں، اور مطلب اسٹرائک آئی ہیں تو چینل ڈیلیٹ ہونے کا بھی چانسز تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہم نے تو ویسے کاؤنٹر فائل کیا ہے، تو اب دوبارہ تو نہیں ہوگا یہ ناول، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا چینل رسک میں جائے۔ تو اگر جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ لوگوں کو PDF دے سکتا ہوں، تو آپ لوگ وہاں سے خود پڑھ لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔